ابراہیم بن ادم اپنے گھر میں محل جیسا گھر، شاہی گھر ہے، اور بستر پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ اچانک جو ہے وہ چھت پر کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ ابراہیم بن ادھم یہ اللہ کے ولی ہیں، بڑے امیر کبیر اور شاہی زندگی گزارنے والے، شاہانہ انداز کے ساتھ اپنے شب و روز گزارنے والے، اپنے نرم ریشمی بستر پر جو ہے وہ بیٹھے ہیں اور تسبیح پھیر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو اچانک چھت پہ چلنے کی آواز آئی تو ابراہیم بن ادھم نے پوچھا کہ چھت پر کون ہے؟ تو کہا کہ ہمارا اونٹ گم ہو گیا تھا، ہم اونٹ تلاش کر رہے ہیں۔ ابراہیم بن ادم کہنے لگے تمہیں عقل نہیں، تمہارا دماغ کام نہیں کرتا، بھلا اونٹ چھت پہ کیسے چڑھ گیا؟ اونٹ کا کام چھت پر کیا ہے؟ تو کہنے والے نے، آواز دینے والے نے کہا او ابراہیم، اگر اونٹ کا کام چھت پر نہیں تو نرم بستروں پر رب کی محبت بھی نہیں مل سکتی۔ بستروں پر بیٹھ کر نرم ریشمی لباس کے ساتھ، اور ریشمی جو ہے وہ بستروں پر، گدیلوں پر اور جو ہے وہ پلنگوں پر بیٹھ کر اللہ کی محبت نصیب نہیں ہو سکتی۔ ابراہیم بن ادم باہر نکلے اور اسی رات آپ نے ہر آسائش کو چھوڑ دیا، عالی شان لباس اتارا اور سادہ لباس پہنا، اپنا محل چھوڑا، ہر چیز چھوڑ کر اللہ کی محبت کے لیے آپ جو ہے وہ اپنا دریا کی طرف اور جنگل کی طرف آپ نے جو ہے وہ سفر شروع کر دیا۔ اللہ کی محبت کے اندر گم ہو گئے، دن رات ذکر اللہ شروع کر دیا، اللہ کے ذکر کے ساتھ دل لگا لیا، اللہ کی محبت کے ساتھ زندگی کے شب و روز گزارنا شروع ہو گئے۔ وقت گزرتا گیا، کچھ عرصہ گزرا تھا، کچھ وقت گزرا تھا، آپ دریا کے کنارے بیٹھ کر اپنے کپڑے سی رہے تھے، پیوند لگے ہوئے کپڑے، پھٹے پرانے کپڑے، پھٹی پرانی پگڑی پہن کر دریا کے کنارے بیٹھے ہیں۔ ایک آپ کا وزیر تھا اس دور میں، جس دور میں آپ شاہانہ زندگی گزارتے تھے۔ بعض علماء نے لکھا بادشاہ تھے، بعض نے کہا نہیں بادشاہ نہیں تھے، بادشاہوں جیسی زندگی گزار رہے تھے۔ اس دور کا وزیر گھوڑے پر بیٹھ کے پاس سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ابراہیم بن ادھم جو شاہی دسترخوان پر بیٹھ کے بیسیوں کھانے کھاتا، جو شاہی لباس پہنتا، شاہی محل کے اندر رہتا، آگے پیچھے پروٹوکول اور باوقار زندگی گزارتا، آج چیتھڑے پہن کر، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر دریا کے کنارے بیٹھا ہے۔ اس نے جو ہے وہ چھلانگ ماری گھوڑے سے، قریب آیا، کہنے لگا ابراہیم تجھے فقر اختیار کر کے، فقیری اختیار کر کے، سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے کیا ملا؟ تیرے بدن پر شاہی لباس ہوا کرتا تھا، آج پھٹا پرانا لباس ہے۔ آج ایک وقت کی روٹی کے لیے تو ترس رہا ہے، تیرے سامنے شاہی دسترخوان تھا، تو نے سب کچھ چھوڑ دیا، اور یہ کیسی زندگی گزار رہا ہے؟ حضرت ابراہیم بن ادم نے کہا میاں جا اپنا کام کر، میں جس حال میں ہوں اس حال میں جو ہے وہ میں خوش ہوں، لہذا چلا جا، لوٹ جا۔ اس نے کہا نہیں، اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک یہ نہیں بتاؤ گے ملا کیا۔ آج بھی اس دور میں بھی ہر کوئی کہتا ہے کہ ملا کیا، نمازیں پڑھی تو ملا کیا، فلاں کام کیا تو ملا کیا، درس قرآن میں گئے تو ملا کیا، فلاں عالم کی صحبت اختیار کی تو ملا کیا۔ دنیا میں ملے نہ ملے، آخرت میں ضرور ملے گا۔ اور رب نے قرآن کے اندر فرما دیا ہے کہ رب تھوڑے سے چھوٹا عمل بھی قیامت کے دن ظاہر کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ السلام کے غلام حضرت ابراہیم بن ادم نے کہا فقیر دکھایا نہیں کرتے، لہذا چلا جا، جو کچھ بھی دیا بس شکر اللہ کا۔ اس نے کہا نہیں، میں دیکھوں گا کہ آپ کو رب نے عطا کیا کیا۔ اتنا کچھ کھونے کے بعد کچھ نہ کچھ تو آپ کو ملنا چاہیے تھا۔ آپ جس سوئی کے ساتھ کپڑے سی رہے تھے وہ دریا میں ڈالی، حکم دیا مچھلیوں کو، فرمایا کہ میری سوئی واپس کرو۔ اب آپ نے مچھلیوں کو حکم دیا کہ سوئی لا کر دو، ہر مچھلی اپنے منہ کے اندر سونے کی سوئی ڈال کر حاضر ہو گئی۔ ہزاروں کی تعداد میں مچھلیاں سونے کی سوئیاں ڈال کر منہ میں حضرت ابراہیم بن ادم کی بارگاہ میں آئیں اور آ کر کے پیش کر دی، حضور میری سوئی قبول کریں۔ دوسری کہنے لگی میری، فرمایا تمہاری سوئیاں نہیں چاہیے، مجھے اپنی سوئی چاہیے، لہذا یہ واپس لے جاؤ، سونا تو چھوڑ کے میں آ گیا،
اب سونے کی ضرورت نہیں، میری اپنی سوئی واپس کرو۔ جو مچھلیوں کی ملکہ تھی، شہزادی تھی، بڑی تھی، سردار تھی، وہ حضرت ابراہیم بن ادہم کی سوئی اپنے منہ میں لا کے بارگاہ ابراہیم بن ادہم میں پیش کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے وہاں تاریخی جملے فرمائے، فرمایا سن وزیرا، جو رب کا، جو خدا کا ہو جاتا ہے پھر ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے۔ جو رب کا بن جاتا ہے پھر ساری کائنات، ساری دھرتی، ہر شے کو رب اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے جو رب کا بن جاتا ہے۔